السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. دوستو، آج کا جو عنوان ہے قضا نماز کے احکام. قضا نماز کی قضا، روزے کی قضا. قضا کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے ادا، ایک ہے قضا. جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کو کرنے کا حکم دیا اور اس وقت میں ہم اس عبادت کو کر لیں تو ہم نے وہ عبادت ادا کی. اس وقت کے ہو جانے کے بعد، رمضان میں روزہ رکھنا تھا، نہیں رکھے، چھوٹ گیا، بخار آ گئی، تو اس وقت کے ہونے کے بعد جب وہ عبادت کریں گے تو اس کو قضا کہتے ہیں. تو آج نمازوں کی قضا کے بارے میں ہم جانیں گے. میں پڑھ رہا تھا اس بارے میں کہ حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تو ٹائٹل کیسا رہتا ہے؟ قضاء الفوائد، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا. ٹائٹل کیا ہے؟ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا. ایک ہے نماز چھوٹ جانا، ایک ہے نماز چھوڑنا. تو یہاں جتنی بھی کتابوں میں نے پڑھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا. مطلب کیا؟ ان کا مومن سے یہی اچھا گمان ہے کہ مومن جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتا. تو جب تک وہ کتابیں لکھی گئی کہ کن کے لیے ہے؟ جن سے مجبوری سے نماز چھوٹ جاتی ہے. یعنی شریعت بھی اس مجبوری کو، اس عذر کو مان لیتا ہے. جیسے دشمن آ گیا ہے، آپ دشمن کو روک رہے ہیں دروازے پر، یا جنگ میں آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں، اگر اب نماز کے لیے چلے جائیں گے تو جان کو خطرہ ہے، یہ مجبوری ہے. عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب وہ نماز پڑھے گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، اب چھوڑ سکتی ہے. لیکن جب تک اس سٹیج تک نہیں پہنچ گئی عورت اور نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا. کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنا. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، بستر پر ہے. ہماری عادت تو یہ ہے کہ بخار آ گئی تو پورے نماز چٹ، بڑا گناہ. بستر پر ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے. یعنی ہاسپٹل میں لگا رہتا ہے نا، سرنج چل رہا ہوتا ہے، بیٹھ کر پڑھے. اس وقت بھی کسی کو کہنا کہ مجھے تیمم کرائے، تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھنا. اللہ اکبر. تھوڑا اپنے سر کو اوپر، اشارے سے نماز پڑھنا. جب تک موت آتی نہیں تب تک نماز فرض ہے. تو جان، تو یہ ریزن. اب مثال کے طور پر میں کسی مریض کے ساتھ ہوں، اسکین پکڑ رہے ہیں، یا مریض میرے حوالے ہے، اگر اب میں نماز کے لیے چلا جاؤں تو اس کی جان کو خطرہ ہے. یا بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ ملا ہے ڈاکٹر کا، لائن میں بیٹھے تھے، آج اگر ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں بتائیں گے تو شاید کل جان چلی جائے گی. ہم اپوائنٹمنٹ لے کر لائن میں بیٹھے تھے، اب ہمارا نمبر آنے والا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور بالکل وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، مجبوری ہے. یا بس میں ہے، کراؤڈڈ بس ہے، سفر کر کے آ رہے ہیں، وہ گاڑی چھوڑے گے تو دوسری گاڑی نہیں ہے آپ کو، تو اب نہ آپ اتر سکتے ہیں، نہ کسی سیٹ میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہے. ایسی حالتوں میں جو نماز چھوٹ جائے ان کی قضا کہہ رہے ہیں. اب جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، کچھ نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، IPL دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھو، موڈ نہیں ہے، کھانا کھا رہے ہیں، شادیوں میں بیٹھے ہیں، نمازوں کا وقت جا رہا ہے، یہ بڑا گناہ ہے. جیسے چوری کرنا بڑا گناہ، زنا کرنا بڑا گناہ، ایسا بڑا گناہ ہے. تو حافظ عبدالعظیم کہتے ہیں، اور اس کو امام منذری اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں روایت کرتے ہیں. تھوڑا
آج میرا ٹاپک نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے، لیکن قضا نماز سے پہلے چند حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ اس ٹاپک کا اہمیت کتنی ہے اس عنوان کا۔ آپ فرماتے ہیں ذهب جماعت من الصحابتی، صحابہ کی ایک جماعت، صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ فتویٰ ہے، یہ ماننا ہے کہ ومن بعدهم، اور ان کے بعد آنے والے کیا ہے، الى تکفیر من ترک الصلاة متعمدا لترکها حتى يخرج جميع وقتها، یعنی جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑے، بیٹھے ہیں دکان میں، ظہر کا ٹائم آ گیا، نماز جا کر پڑھ معلوم ہے، یاد ہے، نہیں بھائی بزنس کریں گے بھائی، چھوڑو بھائی جی، ایک وقت کی نماز بھی چھوڑے، بہت سے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے اماموں کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، کلمہ پڑھ کر پھر مسلمان ہونا۔ منہم، کیا پہلی بار سنتے نا، ہم تقریباً دین میں زیرو ہوتے ہوئے آ گئے، اللہ بچائے، غنیمت سمجھیں، یہ سب باتیں آپشنل نہیں ہے کہ عمل کرنا کی نہیں کی، نہیں، اگر کان میں باتیں پڑ رہی ہیں تو اللہ آخری موقع دے رہا ہے شاید کہ سدھر جانے کا۔ یہ فتویٰ دینے والے یہ کس کا ماننا تھا، یہ کس کا ماننا ہے معلوم؟ منہم، ان صحابہ میں سے کون ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آج بھی آپ پوچھیں، کوئی آدمی جان بوجھ کر گھر میں بیٹھا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، نماز کا وقت آیا جان بوجھ کر چھوڑا، حضرت عمر کہیں گے وہ کافر ہے، دین سے باہر ہو گیا۔ وعبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، وعبداللہ ابن عباس، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ، ان کے پاس مشہور صحابہ، ان کے پاس کوئی آدمی ایک وقت بھی جماعت کی نماز چھوڑے تو کیا ہے، کافر۔ ومن غیر صحابہ، صحابہ کے علاوہ امام احمد بن حنبل، چارویں امام، آپ کے پاس کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا تو کیا ہو جائے گا، کافر۔ وہ اسحاق ابن راہوی، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ عبداللہ ابن مبارک، والنخعی، والحکم بن عتیبہ، بہت سے امام، جن صحابہ کے پاس اور جن اماموں کے پاس، جس میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے تو کافر نہیں بنے گا، وہ بڑا گنہگار بنے گا لیکن کافر نہیں بنے گا۔ وہ اب جو حدیثیں میں پڑھنے والا ہوں، جن میں بتایا گیا کہ نماز ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا کافر ہے، وہ ان حدیثوں کا معنی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کون سا آدمی ہے جو یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے، وہ نماز کو فرض نہیں جانتا، فرض نہیں جان کر چھوڑنے والا کافر ہوگا۔ کیا حدیثیں ہیں ذرا سنیں، یاد رکھ لیں ان حدیثوں کو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے، نماز چھوڑنا۔ جو نماز نہیں چھوڑتا، جان بوجھ کر ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا، وہ مسلمان ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر رب کو خدا مانتا ہے، اگر اللہ کو اپنا صحیح میں رزاق مانتا ہے، بھائی یاسین، آپ کے دکان میں کام کرنے والا لڑکا ایک دن بھی آپ سے پرمیشن دیے بغیر چھٹی لے گا کیا؟ نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں چھوڑنا سیلری دیتے سو، تو ان کو اونر ماننے والا برابر آئے گا، یعنی تو فون کر کے کہے گا کہ مجبوری میں ہی چھٹی لے گا، اچھا اونر، اچھا نوکر۔ تو اسی طرح جو اللہ کو اپنا رزاق مانتا ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی نماز چھوڑنا نہیں آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، کتنی بھی تھکان رہے، کیا حالت بھی رہے، نماز چھوڑنے دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رزاق نے ہم کو اس وقت پر آ کر کھڑنے کو کہا ہے۔ اللہ اور ہماری نصیب دیکھیں کہ رحمان چاہتا ہے اس کے سامنے آ کر کھڑ جائیں۔ اور یہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں بگاڑتے ہیں نا، ان کو سدھارنے کے لیے گزشتہ بیان میں بھی میں نے جملہ کہا تھا، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں
کہ جس کو نماز کا خیال آئے تو سمجھ جائیں کہ اس کو اللہ اس قابل جانتا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے نماز پڑھے، اور جس کے دل میں نماز کا خیال نہیں آتا وہ اتنا گندا انسان ہو گیا ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر نماز پڑھوانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ توبہ کریں، توبہ کریں۔ ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال، اس حدیث کو حسن سند کے ساتھ ابن ماجہ میں روایت ہے اور بیہقی میں بھی ہے۔ قال، فرماتے ہیں صحابی رسول، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے نصیحت کی۔ یہ حضور کو ہمیشہ خلیل کہتے ہیں، حضور کے بارے میں کیا کہا؟ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں شرک نہیں کرنا، اگر تجھے جلا دیا جائے شرک نہیں کرنا۔ یہ پہلی نصیحت، الحمدللہ۔ اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز مت چھوڑ۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر ایک وقت بھی نماز چھوڑے، فقد بریئت منہ الذمہ، اس سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ کس کی؟ رسول اللہ کی۔ یعنی اس کو جنت کو لے کے جانا حضور اپنی ذمہ داری نہیں مانتے ہیں، اس کو بچانا اللہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، اللہ اپنے کرم سے ذمہ داری بنا لیتا۔ اللہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اللہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک نارمل بیان ہے تو مطلب خطرے کی گھنٹی ہے، جہنم کے قریب کھڑے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، لیکن بچپن سے آج تک کوئی بھی وقت کی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوٹتی، کسی بھی حالت میں۔ صرف اگر فرض نماز ہی پڑھ لیتے، ہاں کبھی کبھار خدا نہ خواستہ نیند لگ گئی، فجر سو گئے، تو اس ویسے آدمیوں کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی پکا ارادہ تھا میں فجر کو اٹھوں گا، پکا ارادہ، اور نیند آ گئی، الارم بجا، سنے نہیں آیا، نیند آ گئی، اٹھے 7 بجے ہے، تو وہ جب اٹھے نماز پڑھ لے۔ یہ نماز قضا ہی رہے گی، لیکن نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائے گا۔ نماز ادا نہیں ہے، نامہ اعمال میں یہ نماز قضا لکھی جائے گی۔ ادا کی شان الگ ہے، قضا بچنا ہے، ادا بلند ہونا ہے، قضا کیا ہے؟ بچنا ہے۔ قضا میں بس اسکیپ ہونا ہے، اور ادا میں کیا ہے؟ مقامات کو پانا ہے۔ تو یہ نماز قضا لکھی جائے گی، لیکن نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی نیند آ گئی، پکا ارادہ تھا۔ اور پھر اسی حدیث کو میں پوری کرتا ہوں، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، اور تم شراب نہیں پینا، فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کہ شراب پینا جو ہے ہر برائی کی چابی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، اس کے بعد قضا کے بارے میں اپنی تقریر کو لے کر جاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ایک سورہ پڑھتے ہیں نا، ہم سب کو یاد ہے نا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بڑا عذاب ہے، یا جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے ہے وہ عذاب۔ کون سے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جو نماز بھولتا نہیں، مطلب لیٹ پڑھتے ہیں یا کبھی؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں، هم الذین یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، یہ وہ لوگ ہیں نماز کو اتنا دیر کرتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے بعد میں پڑھتے ہیں۔ نہ چھوڑیں اپنے بچوں کی بھی نماز بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری، جب بچہ اسکول سے آئے نا 3 بجے آ کر پہنچے تو دیکھیں ظہر کا ٹائم کب تک ہے، 3:30 4 کبھی 4:15 تک رہتا ہے حنفی مسلک میں۔ تو گھر میں بچہ آنے کے بعد جو آج تک ہم ایک کام نہیں کیے، بیٹا بیٹ جو بھی آئے، بیٹے منہ دھو لیے کیا، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے نماز پڑھ لو۔ یہ شروع کریں عادت، اگر یہ کام شروع ہو گئی، اگر میں سبب بنا اس چیز کا، تو انشاءاللہ میری خبر میں یہ میرے لیے نجات ہے۔ بچوں کی نماز دیکھیں، بالغ ہونے کے بعد بچوں کی نماز نوٹ کریں، فجر کو اٹھائیں بچوں کو، اگر بچوں کو اٹھائیں کوئی چیز کھانے کے لیے انہوں نے یہی ہمارے بچے نماز پڑھیں گے تبھی وہ جنت کو جائیں گے، ورنہ جہنم کو جائیں گے۔ قیامت کے دن کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا؟ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنتی نہیں ہے، توبہ کرنا ہوگا۔
یہاں شیطان آ کر کہتا ہے نماز پڑھتے ہو پورے اچھے میں کی. ایک چیز بولتا ہوں یاد رکھیں, ہر نمازی جنتی نہیں ہو سکتا. کوئی نمازی ایسا ہوگا نماز پڑھتا ہوگا دوسرے گناہ کرتا ہوگا, کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر نمازی, ہر پنج وقتہ نمازی جنتی نہیں, لیکن اکثر پنج وقتہ نمازی جنت ہیں. ایک آپ الٹا کریں, لیکن ہر جنتی نمازی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہر نمازی جنتی نہیں. تمہاری بات میں مان لیتا ہوں, کوئی ریاکاری کے لیے کرتا ہوگا, کوئی پیسوں کے لیے پڑھتا ہوگا, لیکن موسٹ جو پنج وقتہ نمازی ہے, پنج وقتہ کا مطلب کیا ہے, سفر میں بھی نہیں چھوڑتا, شادی میں گیا تو بھی پہلے کھانا نہیں کھاتا, پہلے نماز کا ٹائم رہا تو نماز پڑھ لیتا, کھانا جائے تو چھوڑ دیتا. اسے کہتے ہیں پنج وقتہ نمازی. تھوڑے لوگ رہتے ہیں محلے میں رہے تو برابر پڑھ لیں گے, تھوڑا بھی کام آیا سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں, نماز چھوڑتے ہیں. آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی نماز کا ٹائم نہیں, وسیم بھائی آج بہت بزی ہوں, تمہیں جا کر پڑھ کو آؤ. استغفر اللہ, تمہیں پڑھ کو آؤ, یہ کیا ہے؟ ایک دوست آ گیا, نماز پڑھ رہے ہیں, دوست آ گیا تمہیں پڑھ کو آؤ, میں جب چاہ پی کو آؤں. جہنمی ہے. مطلب کیا, عمر فاروق کا ماننا یہی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اسی لیے نماز چھوڑ رہا ہے. اللہ کو خدا نہیں مان رہا ہے, منہ سے تو مان رہا ہے. اگر اللہ کو خدا مانتا تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جو اچھا نوکر ہوتا ہے اپنے یجمان کو وہ یجمان مانتا ہے, تو یجمان جس چیز سے ناراض ہو یعنی ٹائم پہ آ جاتا ہے, ہر روز نوکری کو آتا ہے. تو یہ نوکری, یہ نماز نہیں پڑھنا ہی بتا رہا ہے کہ ہم کتنا اللہ کو رزاق مانتے ہیں, ہم اللہ کو کتنا عذاب دینے والا مانتے ہیں, ہم اللہ کو کتنا پالنے والا مانتے ہیں. تو اب نماز نہیں چھوڑنا. اگر خدا ناخواستہ مجبوری سے نماز چھوٹ گئی, جیسے خندق کی لڑائی میں, خندق کی جنگ تھی, انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے. یعنی کافر آ گئے تھے اور صحابہ حضور مکے سے آ گئے تھے. حضور کو مشورہ دیا گیا کہ ہم مدینے سے باہر نہیں جائیں گے, مدینے کے اطراف ایک گڑھا کھود دیں گے کہ وہ لوگ اندر نہیں آ سکتے. یہ خندق کھودنے کا کام تھا. ایک دن ایسا تھا کہ بالکل پوری فوج اندر گھسنے والی ہے ایک جگہ سے, گڑھا تھوڑا چھوٹا تھا, وہاں سے پوری فوج اندر آنے والی تھی. تو صحابہ صبح سے ان کو اٹیک کر رہے تھے, صبح سے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں کیا ہوا, حضور کی اور سارے صحابہ کی ظہر چھوٹ گئی, عصر چھوٹ گئی, مغرب چھوٹ گئی. یعنی تھوڑا بھی ہٹیں گے تو اندر آ جائیں گے, سب کو ختم کر دیں گے. ظہر مجبوری, میں نے کہا نا مجبوری. تو حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا, ظہر کی اقامت ہوئی, ظہر کی فرض نماز پڑھے, پھر عصر کی اقامت ہوئی, عصر کی نماز پڑھے, پھر مغرب کی اقامت ہوئی, مغرب کی نماز پڑھے, پھر عشاء کی نماز پڑھے. تو مجبوری سے چھٹی قضا ہے. لیکن اکثر اماموں کا کہنا ہے کہ مجبوری سے چھٹی تو قضا ہے, لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں. جو جان بوجھ کر چھوڑے وہ قضا بھی پڑھنا اور اس کا گناہ جو ہے اس کی توبہ بھی کرنا. چھوڑے سو اس کے لیے توبہ, رو رو کر توبہ کرنا, رو رو کر توبہ کرنا, مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا. صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا, جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا پڑھنا. اب ایک آسانی کیا ہے کہ قضا جو ہے صرف فرض نمازوں کی ہے. اگر سنتیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا نہ بھی پڑھے, اللہ لازم نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. تو فرض نمازوں کی قضا ہے اور واجب نماز کی قضا ہے, یعنی وتر کی قضا ہے. اور سنتوں میں صرف 2 سنتوں کی قضا ہے, یاد رکھ لیں. اور کب؟ فجر کی 2 رکعت سنت اور ظہر کی پہلی 4 سنت. ان کی قضا کب ہے؟ کنڈیشن ہے, یعنی فجر کی فرض بھی چھوٹ گئی, سنت بھی چھوٹی ہوگی نا, تو فجر کی فرض چھوٹ گئی تو سنت بھی چھوٹی ہوگی. جب فرض کی فجر کی قضا پڑھیں تو سنت کی بھی پڑھیں. یہ پڑھنا سنت ہے, نہیں پڑھیں گے تو سنت چھوڑنے کا گناہ آئے گا, سوا فرض چھوڑنے کا نہیں آئے گا. اور ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت چھوٹ گئی اور اسی ظہر کا وقت ہے, یعنی آپ آئے, امام صاحب جماعت چل رہی ہے, جماعت میں شامل ہو گئے, 4 رکعت سنت چھوٹ گئے نا, اس کی اسی وقت میں سنت کی قضا پڑھ لینا سنت ہے. آئے, فجر کی فرض نماز چل رہی تھی, ظہر کی, شامل ہو گئے, 4 رکعت پڑھ لیے, اب 2 رکعت سنت پڑھ لیے, پھر یہ جو 4 رکعت سنت چھوٹی ہے نا وہ قضا ہوگی, اب وہ ادا نہیں ہوگی, وہ قضا اس کی پڑھیں گے.
समझ गए भाई, पढ़ना। अच्छा, एक है साहिब तरतीब। अल्लाह करे मेरा बेटा है बैठा हुआ है, अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरा बेटा जब से इस पर नमाज फर्ज हो जाए ये साहिब तरतीब रहे। हम सब नियत कर लेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को हम क्या बनाएंगे, साहिब तरतीब। अब इसमें कितने साहिब तरतीब हैं मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कोई साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब किसे कहते हैं कि जिसकी एक नमाज भी छूटी नहीं है। बहुत से साहिब तरतीब हैं, बहुत से साहिब तरतीब, बहुत से मैंने देखे मेरी जिंदगी में साहिब तरतीब। अगर छूट भी जाती है तो फौरन खजा कर लेते हैं, जीरो बैलेंस नमाज की खजा में जीरो बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसे क्या कहते हैं, साहिब तरतीब। जब तक किसी शख्स की सिर्फ 5 नमाजें छूटकर हैं वो साहिब तरतीब रहेगा। जो ही 6 वक्त की नमाजें छूट जाए वो साहिब तरतीब नहीं रहेगा। तो जो साहिब तरतीब है, साहिब तरतीब पर लाजिम यह है कि अगर कोई नमाज छूट जाए, यानी जिसकी सिर्फ 5 रकात नमाजें छूटी हैं, इस जमाने में आटे में नमक के बराबर वो लोग हैं। यानी 1 लाख में एक मुसलमान मिलेगा शायद, या हो सकता है 10,000 में एक मुसलमान मिल जाए साहिब तरतीब। तो जो साहिब तरतीब है उनके लिए है। और इंशाअल्लाह आज़म करें कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, साहिब तरतीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो जो साहिब तरतीब है उसकी जोहर छूट गई तो उस पर लाजिम है कि असर पढ़ने से पहले जोहर की खजा कर लेना। नहीं करेंगे तो असर कबूल नहीं होगी। ये किसके लिए है, और जो साहिब तरतीब नहीं है, जिनकी 50 नमाजें छूट कर हैं, 100 छूटी हैं, 1000 छूटी हैं, 10,000 छूटी हैं, वो साहिब तरतीब नहीं है। अब ये लोग क्या करना, मैंने कहा ना कि जब तक 2 गुनाह हुए हैं, एक नमाज छोड़ने का गुनाह जो कबीरा है, जिना, चोरी, डाका, ये सब बड़े गुनाहों में, कत्ल कर देना बड़े गुनाहों में आता है नमाज छोड़ना जानबूझकर। तो ये गुनाह है, इसकी तौबा कर मांगते रहेंगे, अल्लाह की मर्जी में है, माफ करे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, उन तमाम नमाजों की खजा पढ़ना। अब क्या करना, हिसाब लगाना। डरे नहीं, वीडियो ऑफ ना करें, यूट्यूब कट ना करें, थोड़ा मेरा साथ दें, मैं आसान तरीका भी बताऊंगा। रहें टीवी पर, रहें जो भी मोबाइल से देख रहे हैं रहें। अब कैसा है मालूम, हमें नहीं करते सो काम बोले तो लिंकेश नहीं, उनका बयानिश को होगा, क्या मुझे छुपा को बोलती हूँ, क्या करना। तो जिनकी नमाजें छूट गई, यानी 50 साल हैं, अब तौबा करके नमाज शुरू कर रहे हैं। कितने, यानी मर्द के लिए जब से बालिग हुआ तब से हिसाब लगाना। अगर हिसाब नहीं है बालिग का तो 13 साल की उम्र से हिसाब ले लें। और लड़की के लिए जब से बालिग हुई तब से हिसाब लगाना। अगर नहीं याद रहता है, सबको याद रहता है कब बालिग हुई, लड़कियों का तो याद रहता है सबको, तो 9 साल की उम्र का हिसाब लगा लेना। तो अब इनकी उम्र क्या है यासीन, 50 साल। अब ये कब से छोड़े हैं, 13 से, कितने साल हुए, 37 years। 37 into 365 मल्टीप्लाई करो बा, जल्दी करो बा, 13,550 फजर, 13,550 जोहर, 13,550 असर, मगरिब। डरे नहीं, तौबा करें। और ये हिसाब लगा लिए ना, अब ये खजा नमाजें पढ़ना शुरू करें। अब हजरत कहाँ से जिंदगी का टाइम बचेगा क्या। वो लोग जिनकी हजारों नमाजें हैं उनके लिए इमामों ने उनकी एक आसानी के लिए, सब ये नहीं करना, जिनकी हजारों नमाजें खजा हो गई हैं और वो चाहते हैं कि मरने से पहले खजा नमाजें कर लें, उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, उनके लिए एक तरीका है नमाज जल्दी से खजा पूरी करने का। वो क्या है कि नमाज में जो फर्जे हैं, फराइज हैं और वाजिबात हैं, सिर्फ उनको पढ़कर नमाज पूरी कर लें। क्योंकि फर्ज छोड़ेंगे तो नमाज होगी ही नहीं, वाजिब छोड़ेंगे तो मकरूह तहरीमी हो जाएगी, फिर से पढ़ना। तो फर्ज और वाजिब अगर छूट जाए, फर्ज और वाजिब का एहतिमाम करते हुए नमाज आप पूरी करें। तो क्या करेंगे, नियत करें, ऐ अल्लाह मेरी जो सबसे पहली, आप हिसाब लगा लिए
5000 فرض نماز فجر کی فرض پڑھنی ہے، تو نیت کیا کریں؟ یا تو اے اللہ میری جو سب سے پہلی فجر چھٹی، یا اللہ جو میری سب سے آخر فجر چھٹی، اس کی میں قضا پڑھ رہا ہوں، نیت کر لیے، تکبیر باندھ لیں، سیدھے سورہ فاتحہ سے شروع کریں، یعنی ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ یہ سب چھوڑ کر سیدھے سورہ فاتحہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد جو بھی چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیے۔ اب رکوع میں جائیں، ایک تسبیح سبحان ربی العظیم، لیکن اس میں غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت ہی تسبیح شروع کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، رکوع میں پورا جانے کے بعد سبحان ربی العظیم ایک تسبیح کا اتنا رہنا واجب۔ پھر اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد بولنے کی ضرورت نہیں کا مطلب سنت چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہزاروں نمازیں قضا ہے نا۔ پھر سجدے میں گئے، ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی، پھر اٹھے، پھر دوسرے سجدے میں گئے، ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی، پھر دوسری رکعت سورہ فاتحہ ضم سورہ، پھر رکوع میں ایک تسبیح، سجدے میں ایک تسبیح، دوسرے سجدے میں ایک تسبیح، پھر یہ فجر کی نماز ہے نا، بیٹھے اتحیات پورا پڑھنا ہے، اتحیات واجب ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اور جو دعا ہے اس جگہ پر اللہم صلی علی محمد و آلہ، کتنا؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ، بس اتنا ہے سلام کے لیے۔ اب اس میں آسانی ہوگی ختم کرنے کے لیے۔ اب ظہر کی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں اٹھیں گے نا، تو تیسری رکعت میں ظہر میں سورہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس نہ سورہ فاتحہ نہ ضم سورہ۔ پھر رکوع میں ایک تسبیح، سجدے میں ایک تسبیح، 2 سجدے میں ایک تسبیح، پھر چوتھی رکعت میں اٹھے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر رکوع میں ایک تسبیح، سجدے میں ایک تسبیح، دوسرے سجدے میں ایک تسبیح، پھر اتحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، اور درود ابراہیم کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، ختم۔ اس طرح جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ اب وتر کی نماز میں، وتر میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کے بدلے میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کریں گے۔ اس طرح اپنی نمازوں کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ تو جب تک یہ نمازیں ختم نہیں ہوتی، آپ کو قیام اللیل وغیرہ جو پڑھتے ہیں نا راتوں میں، وہ تو ہے، وہ کس کے لیے؟ صاحب ترتیب کے لیے، جس کے ذمہ میں قضا نماز نہیں ہے، اللہ کے فضل سے نہیں ہے، ختم، قضائیں نہیں ہے، یا قضا پوری کر لیا۔ 18 سال کا بچہ ہے، بیان سنا، اس کے 500 نمازیں تھی، لگا رہا تمام نمازیں ختم کر لیا، صاحب ترتیب بن گیا۔ آپ نوجوان لوگ ہیں، میری امید ہے کہ آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں رہے گی، اگر ہے تو فوراً ختم کر لیں، تو پھر آ جائیں۔ اب جن کی زیادہ نمازیں چھٹی ہیں وہ صرف تراویح کی نماز پڑھ لیں، اور سنت مؤکدہ جو ہے نا، یعنی فجر کی پہلی 2 رکعت سنت، ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت، پھر ظہر کی 2 رکعت، بعد کی 2 رکعت سنت، مغرب کی بعد کی 2 رکعت سنت، عشاء کی بعد کی 2، اس کے سوا نہ اشراق نہ تہجد، یہ تمام وقتوں میں قضا نمازیں پہلے ختم کریں۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں اشراق نہیں پڑھی، لیکن نماز کا سوال ہوگا نا، اس وقت تک ان تمام اوقات میں قضا نمازیں کمپلیٹ کریں، ہر روز 10 15 20 30 پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی، یعنی آپ کے ضروری کاموں کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ آدھا گھنٹہ چپ کے بیٹھنا ہے، قضا نمازیں کمپلیٹ کر لیں گے، 15 منٹ فری ٹائم ہے، قضا نمازیں کمپلیٹ کر لیں گے، کوئی نہیں ہے گھر میں، بیوی جا کر ہے یا کوئی نہیں ہے، اب ٹی وی نہیں دیکھیں گے، قضا نمازیں کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس حالت میں انشاءاللہ اگر اسی حالت میں ملک الموت آئیں گے نا تو اللہ ہم پر رحم فرما دے گا، میرا بندہ کی کوشش پکی تھی، میرے بندے کی نیت پکی تھی، انشاءاللہ اللہ تمام نماز قبول کر لے گا۔ اچھا، اب کوئی انتقال ہو گیا، اس کی نمازیں باقی ہیں، وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر، ہر نماز کے بدلے میں ایک فطرہ، ایک فطرے کا اماؤنٹ کتنا ہے؟ 100 روپے۔ اگر کسی کی 1000 نمازیں ہیں، 1000 نمازیں ہیں کسی کی، یعنی 1 سال بھی نہیں ہے، 1000 نمازیں 1 سال کی بھی نہیں، تو کتنے روپے دینا؟ 1 لاکھ دینا کفارہ۔ اس کے پاس نہیں اتنے پیسے، اب اس کے الگ مسئلے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرنا؟ تو امام
لوگ ایک ہیلا بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی غریب کو آپ کا کفارہ ہے 10 لاکھ، یعنی 1 لاکھ نمازیں چھوٹ گئی، 10,000 نمازیں چھوٹ گئی، 10 لاکھ کفارہ ہے. ہاں 1 لاکھ نمازیں چھوٹی تو 10 لاکھ کفارہ. آپ کے پاس ہے صرف 10,000 دینے کے لیے، اب دینا چاہتے ہیں والد کسی کی نمازیں، تو کیا کریں کہ ایک ہی غریب کو دے دیں ایک مرتبہ. 10 لاکھ میں سے 10,000 ڈیوائڈ کریں کتنے آتا ہے؟ 100 آئے گا نا. 10,010 1 لاکھ 100 مرتبہ 10,000 اس کو دیں. بھائی یہ میرے ابا کا جو نماز چھوٹ گئی یا میری نماز، یعنی مرنے والا ہے، وصیت کر کے چلا گیا، مر گیا، مرنے کے بعد یہ شروع ہوگا. مرنے کے بعد 10,000 دے دیے، وہ آپ کو پھر وہ گفٹ کر دیں گے ایک مرتبہ. پھر آپ ان کو سیکنڈ ٹائم دیں گے تو پھر آپ کو گفٹ کر دیں گے. پھر آپ ان کو 100 ٹائمز کرنا ہے نا، 100 ٹائمز آپ اس غریب کو 10,000 دیں گے اور 10,000 ٹائم آپ کو گفٹ کرے گا. آپ جو دے رہے ہیں وہ کفارہ ہے، وہ جو دے رہا ہے گفٹ. کیا حالت ہے، کھیلا کیا ہے؟ نہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی اہمیت ہے. ہر چیز کا تعلق یہاں سے ہے. تو اور کچھ چیز باقی رہ گئی سوال ہے. اور یاد رکھیں عورتوں کی ان دنوں میں جو نماز چھوٹتی ہے نا اس کی قضا نہیں ہے. ان دنوں میں جو روزہ چھوٹتا ہے نا اس کی قضا ہے. فرق ہے، یاد رکھ لیں. یعنی مہینے میں جو دن آتے ہیں عورتوں کے، ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کی کیا ہے؟ قضا نہیں ہے. ہاں اگر وقت شروع ہو گیا تھا اس کے بعد وہ حالت آ گئی تو وہ وقت نماز نہیں پڑھے. یعنی ظہر کا ٹائم 12:30 کو شروع ہو گیا، اب نماز سوچ رہی تھی کہ نماز پڑھ لیں گی، 3 بجے تک نماز نہیں پڑھی، 3:15 کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، اب وہ حالت شروع ہو گئی تو اتنا وقت تو کھانا نماز پڑھنے کا، تو اس کی قضا پڑے گی. سوا وہ وقت ختم ہونے تک جتنے دن ہیں، 5 دن ہیں یا 7 دن ہیں، جو بھی ہیں، ان دنوں کی قضا نہیں ہے، معاف ہے، لیکن روزے کی قضا ہے. اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کے دن ہیں، 40 دن ہیں، ان دنوں کی بھی نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے. اور کوئی سوال باقی رہا بھائی؟ قصر کا الگ معاملہ. ہاں یعنی آپ سفر میں ہیں، قصر کر رہے ہیں، تو قصر کی نماز چھوٹی تو اس کی قضا، قصر میں سفر میں ہیں، قصر پڑھنا تھا، قضا قصر ہوئی تو اس کی قضا بھی قصر ہی پڑھیں گے. اور آپ سفر میں ہیں، بستی میں جو نمازیں چھوٹی تھیں ان کی قضائیں پڑھ رہے ہیں تو پوری ہی پڑھیں گے. اور کوئی سوال ہے؟ التحیات اور تشہد ایک مرتبہ پڑھ دینا. نہیں، التحیات مطلب التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے نا. تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے نا، اس کو تشہد کہتے ہیں. اور کوئی سوال ہے؟ تو خزا تک رکھیں سوال. اچھا اب یہ پوچھ رہے ہیں، نہیں اب یاد نہیں ہے تو اللہ معاف کر دے گا، اس کو پورا ہی پڑھ دیں گے. یعنی اس شارخ کا کیا پوچھنا تھا کہ بھائی 25 سال نماز نہیں پڑھے، اب توبہ کر رہے ہیں، تو اس نے ان 25 سالوں میں کتنے دن سفر پر تھے یاد نہیں ہے، تو ایک حساب لگانا، بیٹھ کر حساب لگانا، وہ کوشش ہی اللہ دیکھتا ہے. تو اب کوئی شیطان کا وسوسہ نہ لیں، اور نماز ہی جنت کی کنجی ہے. آپ کے پاس صدقہ ہے، زکات ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، سب ہے، چابی ہی نہیں ہے نا اندر جانے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. اللہ کی مغفرت پر بات کر کے چیزوں کو چھوڑنا یہ کفر ہے. اللہ معاف کر لے گا میں زنا کر دوں، اللہ معاف کرتا ہے میں چوری کر دوں، یہ کفر ہے. یہ ہاں میں نہیں کروں گا، میں گنہگار ہوں، مجھ سے جو ہوا یہ غلطی ہے، یہ مانتے ہوئے اللہ کی مغفرت کی امید رکھیں گے، یہ صحیح بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم میں سے اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہیں مولا تو ہمیں توفیق دے کہ آئندہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو مولا، جان بوجھ کر میں ایک بھی نماز نہ چھوڑے مولا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کا ایک حساب لگائیں گے اور مرنے سے پہلے ان تمام نمازوں کی قضا پوری پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر قضائیں زیادہ ہیں تو جو مختصر طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر پڑھ کر ختم کرنے کی کوشش کریں گے. قضاء عمرے کا نیت ہو کر نماز پڑھا ہوگا، اچانک ان کو موت آ گیا
گھر والوں نے مانا بھائی نہ خزاں سے شروع کر، اب اس وقت ان کو کفارہ دینا ریحان یہ بولتے ہیں کہ ایک آدمی خزائے عمری پڑھ رہے تھے، یعنی 3,000 نمازیں تھی، وہ پڑھ دیے 1000 پڑھ دیے 2000 باقی ہے، تو ہمیشہ وصیت کر کے رہنا بیٹے بڑا گناہ ہے بھائی، اللہ اللہ، یہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم کو لوگوں تک یہ میسج پہنچانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہو گیا ہے تو اس کو ایسی فکر ہے نا، سب سے بڑی فکر یہی رہنا، نماز چھوٹ گئی ہے نا، یہ فکر ہی کرنا۔ تو مرتے وقت کوشش کر رہے تھے پوری پڑھنے کی، 5000 نمازیں تھی، 2000 پڑھ لیے، تو اب لگ رہا ہے کہ بوڑھاپا آ گیا ہے، بچوں کو وصیت کر کے رہنا یا اپنی بیوی کو بول کر رہنا، اور یہ قضا نمازیں چھپا کر پڑھنا، کیونکہ نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ ہے، اور گناہ اوپنلی نہیں کرنا۔ قضا نمازیں جتنا ہو سکے چھپا کر پڑھنے کی کوشش کرنا، اور کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پہ شک نہیں کرنا قضا پڑھ رہے ہیں بول کر۔ اگر وہ قضا آپ کا عقل بتا رہی ہے، پوری عقل بتا رہی ہے مجاہد کو کہ سلمان قضا ہی پڑھ رہے ہیں، اپنی عقل کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈالنا اور اپنے مومن بھائی پر اچھا گمان کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تھوڑے لوگوں کو سب کی غلطیوں کو ہی دیکھنے کی عادت رہتی ہے، خراب عادت ہے، گندی سوچ ہے، گندا نظریہ ہے۔ پاک سوچ کیا ہے کہ سب کی اچھائیاں ہمیں نظر آنا۔ تو وصیت کر دینا، بھائی میرے 10,000 نمازیں یہ ہو گئی ہیں، تو میں نے جو چھوڑا ہے نا پیسہ، 10,000 × 100 کتنا ہوا؟ 1,00,000 روپے، میرے پیسوں میں سے پہلے 1,00,000 روپے یہ میرے ذمے ہے، قرض کی طرح ہے، تو یہ غریبوں کو دے دیں۔ دینے کے بعد 10,000 × 100 10,000 × 100 10 لاکھ ہوگا، ہاں 10 لاکھ روپے دے دیں۔ نہیں ہے 10 لاکھ روپے ابا تم چھوڑ کچھ گئی 50,000 اس میں ابا، تو وہ جو میں نے بتایا نا کہ فقیر کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہے، یہ اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اس کے بعد ابا کے لیے مغفرت طلب کریں، بہت مغفرت طلب کریں، جن کے ماں باپ یہ عادت تھی ان کے لیے رو رو کر مغفرت طلب کریں، اور ہو سکے تو صدقہ دے کر وہ خزائے عمری کی نیت سے صدقے کریں۔ اور اگر ہے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو نفل نمازیں جتنی بھی ہیں جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک نفل نمازیں بعد میں پڑھ لیں، ان چیزوں کو پوری کا، خاص کر تاخراتوں میں جا کے کھٹ جاتے ہیں، وہ قیام اللیل 8 رکعت پڑھاتے ہیں حضرت 1 گھنٹے میں، وہ 8 رکعت پڑھتے رہتے، کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد رمضان چلے کے بعد فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ 8 رکعت جو رات کو آتے ہیں قیام اللیل کی 8 رکعت میں، تراویح کی نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھتے 1 گھنٹہ رو رو کو پڑھتے، تو وہ پڑھنے کا وقت جو ہے وہ کس کے لیے؟ صاحب ترتیب کے لیے ہے۔ وہ آپ کی تو ہزاروں نمازیں قضا ہو کر ہیں، تو نمازوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔